السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، آؤ نبی کی نماز سیکھے کہ اس ویڈیو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ وہ کون سے کام ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہم نماز میں کر لیں تو نماز خراب نہیں ہوتی۔ نماز میں جائز کام کون سے ہیں یہ ہم جانیں گے۔ حضرات گرامی، سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ کپڑے یا ٹیشو وغیرہ میں، مثال کے طور پر کسی کو کھانسی ہے، نزلہ ہے، تو وہ رومال یا ٹیشو وغیرہ لے کر کے اس میں اپنا نزلہ اور بلغم صاف کر کے اپنی جیب میں رکھ لے یا اپنے سامنے رکھ لے، یہ جائز ہے، اس سے نماز خراب نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کوئی شخص نماز میں قبلہ کی جانب نہ تھوکے لیکن بائیں طرف یا پاؤں کے نیچے تھوک لے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر لی اور اس میں تھوکا اور اسے اس چادر میں مل دیا اور فرمایا یا اس طرح کر لیا کرو، یا اس طرح کر لیا کرو۔ صحیح بخاری کی روایت ہے یہ، اس لیے اس سے نماز خراب نہیں ہوتی۔ تو ایک تو یہ ہوا کہ کپڑے میں، رومال میں، ٹیشو وغیرہ میں بلغم یا نزلہ صاف کر لینے سے کوئی نماز خراب نہیں ہوتی۔ حالت نماز میں کسی کو گھر میں آنے کی اجازت دینے کے لیے کھانسنا جائز ہے۔ کوئی باہر کھڑا ہے، اجازت مانگ رہا ہے کہ گھر میں آئے نہ آئے، انٹر کرے نہ کرے روم میں، تو ہم کھانس دیں اس طرح سے، تو اور وہ اگر سمجھ جاتا ہے تو یہ جائز ہے۔ سنن نسائی کی روایت ہے۔ شیطان نماز میں وسوسے ڈالے تو نمازی کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اپنی بائیں جانب 3 مرتبہ پھونکنا چاہیے، جس میں لعاب بھی شامل ہو، اس طرح سے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ نمازی کو سلام کہنا جائز ہے اور نمازی کو اشارے سے اس کا جواب دینا چاہیے، کیونکہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا اور آپ نماز پڑھ رہے تھے، میں نے سلام کیا تو آپ نے اشارے سے جواب دیا۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز میں سلام کا جواب دینے کا طریقہ بتاتے ہوئے فرمایا، آپ اس طرح کرتے ہیں، اور پھر انہوں نے اپنا ہاتھ اٹھا کر پھیلا دیا۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے یہ بھی۔ نماز کے دوران میں بچہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نواسی امامہ کو اٹھا کر نماز پڑھائی۔ جب سجدہ کرنے لگتے تو اسے زمین پر بیٹھا دیتے اور جب کھڑے ہوتے تو اسے اٹھا لیتے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، دونوں کتابوں کی روایت ہے۔ ایسا اشارہ کرنا جائز ہے جس سے بات سمجھ میں آ جائے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں عائشہ کے پاس گئی تو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہی تھی اور لوگ بھی نماز ادا کر رہے تھے۔ میں نے کہا لوگوں کا کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے سر سے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے کہا کیا کوئی نشانی ہے؟ انہوں نے سر کے اشارے سے کہا ہاں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ساتھ والے نمازی کسی چھوٹی موٹی غلطی کی اصلاح کی جا سکتی ہے۔ ہم صف میں ملے ہوئے ہیں، کوئی غلطی کر رہا ہے بھی ہمارے برابر میں کوئی نمازی، تو اس کی ہلکی پھلکی چھوٹی موٹی اصلاح کی جا سکتی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، پھر نماز پڑھنے لگے، میں ان کی بائیں طرف کھڑا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکڑ کر اپنی دائیں طرف کر لیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ سجدہ کی جگہ کوئی چیز پڑی ہو یا وہاں کوئی بیٹھا یا لیٹا ہو، اسے ہاتھ سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لیٹی ہوتی اور میرے پاؤں آپ کے قبلے والی جگہ ہوتی، جب آپ سجدہ کرنے لگتے تو مجھے دبا دیتے تو میں اپنے پاؤں اکٹھے کر لیتی۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ کسی ہنگامی معاملے کی وجہ سے نماز مختصر کی جا سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض دفعہ میں لمبی نماز پڑھانے کا ارادہ رکھتا ہوں، لیکن کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں اس نماز کو مختصر کر دیتا ہوں تاکہ اس کی ماں کے لیے مشکل نہ ہو۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ نماز میں کسی وجہ سے رونا آ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کی حالت میں فرمایا ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ میں نے کہا بلا شبہ جب ابو بکر آپ کے مصلی پر کھڑے ہوں گے تو وہ رونے کی وجہ سے لوگوں کو قرات نہیں سنا پائیں گے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت۔ نرم دل آدمی تھے ابو بکر، تو اما عائشہ نے کہا کہ میرے ابا ابو بکر جب آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو ان کو آپ کی یاد آ جائے گی اور وہ رونے کی وجہ سے قرات صحیح سے نہیں کر پائیں گے کہ لوگ سن پائیں۔ یہ اما عائشہ نے اللہ کے رسول سے سنا۔
پھر بھی اللہ کے رسول نے اصرار کر کے ابو بکر کو امام بنایا. آج لوگ کہتے ہیں کہ ابو بکر نے قبضہ کر لیا تھا. اما عائشہ کے اس آبجیکشن کے باوجود بھی، اس اعتراض کے باوجود بھی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو ہی امام بنایا کہ نہیں، یہ تم لوگوں کا اپنی سوچ ہے، لیکن امامت ابو بکر کریں گے. اور آج لوگ کہتے ہیں کہ منصب کو قبضہ کر لیا تھا ابو بکر. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ امت کس روایات میں کھو گئی. حضرات گرامی، اسی طرح سے جماعی آئے تو جہاں تک ممکن ہو اسے روکنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روکنے کا حکم دیا ہے. التثاؤب من الشیطان فاذا تثاوب احدكم فليقدم ما استطاع وفي روایت فليمسك بيده على فمه. جماعی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، لہذا جب تم میں سے کسی شخص کو جماعی آئے تو وہ جہاں تک ممکن ہو روکے. نماز میں بھی روکے اور نماز سے باہر ہے تو بھی روکے. اور ایک روایت میں ہے کہ وہ اپنے منہ سے اپنے ہاتھ سے اپنے منہ کو بند کر لے. صحیح مسلم کی روایت ہے یہ. مجبوری کے وقت نماز میں ٹیک لگا کر کھڑا ہونا جائز ہے. ام قیس بنت محسن فرماتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے اور جسم بھاری ہو گیا تو آپ نے اپنی جائے نماز میں ایک ستون گاڑ لیا جس پر آپ دوران نماز ٹیک لگایا کرتے تھے. سنن ابی داؤد کی روایت ہے یہ. نماز میں کسی کام کو مثلا دروازہ کھولنے وغیرہ کے لیے تھوڑا سا ادھر ادھر چلا جا سکتا ہے. تھوڑا ہلکا کام کوئی ہے تو مثال کے طور پر ہمارے سامنے ہی دروازہ ہے، کوئی دروازہ بار بار پیٹ رہا ہے تو وہ اس دروازے کو کھول دینا زیادہ اچھا ہے بنسبت اس کے کہ اس کے دروازے پیٹنے کی وجہ سے نماز میں خلل ڈالتے رہیں. تو تھوڑا سا آگے بڑھ کر دروازہ کھول سکتے ہیں. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ کہتی ہے کہ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز پڑھ رہے تھے اور دروازہ ان کے قبلہ کی سمت تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا دائیں چل کر یا بائیں چل کر دروازہ کھولا اور پھر اپنے مصلی پر لوٹ آئے. سنن نسائی کی روایت ہے. سانپ، بچھو یا کسی بھی خطرناک چیز کو مارنے کے لیے مارا جا سکتا ہے نماز کی حالت میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اقتلوا الاسودین فی الصلاۃ الحیۃ والعقرب. دو کالی چیزوں یعنی دو خطرناک چیزوں سانپ اور بچھو کو نماز کی حالت میں مار ڈالا کرو. یہ جامع ترمذی کی روایت ہے اور سنن ابی داؤد کی روایت ہے. اسی طرح چھینک آئے تو چہرے پر ہاتھ یا کپڑے رکھ کر آواز آہستہ کرنی چاہیے، بہت زور سے نہیں کہ لوگ چونک جائیں. سنن ابی داؤد کی روایت ہے اور جامع ترمذی کی روایت. نماز میں چھینک آئے تو یہ دعا پڑھنا جائز ہے. الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضا. جامع ترمذی کی روایت ہے. سنن نسائی کی روایت ہے، حسن درجے کی روایت ہے، لیکن آہستہ پڑھنا ہے، زور سے نہیں کہ لوگ دیکھنے لگے. تو یہ چند امور تھے جو نماز کی حالت میں بھی جائز ہیں. ان کاموں سے نماز خراب نہیں ہوتی. انشاءاللہ العزیز آپ اگلے ویڈیو میں دیکھیں گے وہ کام جن سے نماز خراب ہو جاتی ہے، نماز فاسد ہو جاتی ہے. رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. حضرات گرامی، میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے تاکہ آپ کے لیے، میرے لیے صدقہ جاریہ ہو. میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن ضرور دبائیے، لائک بھی کیجیے، اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے. میرے اور سارے ویڈیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر شاہد اقبال سنابلی ٹائپ کیجیے اور میرے ویڈیوز دیکھیے، شیئر کیجیے، لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے. رب العالمین ہم سب کا حامی و مددگار ہو. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.